لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، لیکن ایک حافظ قرآن کا سینہ دیکھو جو مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ خود قرآن میں فرماتا میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن ایک حافظ قرآن کا سینہ دیکھو کہ نبی کے امتی کا سینہ دیکھو کہ ایک حافظ قرآن نے قرآن کی دولت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، اور اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں ہے۔ بڑا خاموش سننا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہندوستان میں نہیں بول رہا بلکہ پاکستان کے کسی قبرستان میں بول رہا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر بڑا احساس ہو رہا ہے، اگر آپ بولیں گے نہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ رسپونس ملے گا جب سمجھتا ہے تو آدمی دل سے آواز زبان سے بولے سبحان اللہ۔ خاموش بیٹھ کر سننا یہ ہمارا کام نہیں ہے، کبھی کبھی ہفتے 2 ہفتے میں 1-2 بار سبحان اللہ بول دیا کریں آپ۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا ماحول کیا ہے؟ خیر میں کوشش کروں گا۔ جلسے میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جلسہ سننے کے لیے، کچھ لوگ جلسہ دیکھنے کے لیے، کچھ لوگ جلسے میں ایک دوسرے کا چپل چرانے کے لیے۔ ہاں اب ہنسیں گے، دیکھو نوجوان ہنسو مت، مسکرایا کرو۔ مسکرانا یہ میری نبی کی سنت ہے، نبی کی محفل میں بیٹھ کر مسکرانا یہ صحابی کا طریقہ، اور نبی کے جلسے میں منہ لٹکا کے بیٹھ جانا یہ دوسرے لوگوں کا طریقہ۔ جب نبی کے جلسے میں بیٹھ کر مسکراؤ گے میرا دل کہتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں مسکراتے نظر آؤ گے، اور صدر صاحب ایسا لگے گا، ایسا محسوس ہوگا بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے، اور مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب جس کو مدینہ دیکھنے کی تمنا ہے وہی ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ امام حسین کو پہچانتے ہو جانتے ہو نا؟ امام حسین کی محبت میں بولو یا رسول اللہ۔ اب جتنے حسینی ہیں خاموش تماشائی نہ بیٹھیں بلکہ یہ شعر سنیں کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ ممبر شریف والے کو اگر بات سمجھ میں آئے تو یہ بھی سبحان اللہ بول دیا کریں، کیونکہ ممبر گاڑی کا انجن ہوتا ہے، جب گاڑی کا انجن آگے بڑھے گا ماشاءاللہ جزاک اللہ، لائیے ایک ہی بار میں دے دیجیے سبحان اللہ۔ اے بھیا بہت دور سے آئے بھائی، بھیا آتے جاتے رہنا یار، آنے جانے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، تھوڑا آتے جاتے رہیے گا، کیوں صدر صاحب؟ محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ داغے دل ان کے کرم سے دھل گیا، رات میں ہمارا بھی کھاتا کھل گیا، کھل گیا، ایسا کھلتا رہے گا۔ ممبر شریف والے بھی بولے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ بولیں گے تو بہت اچھا رہے گا، بہت اچھا رہے گا۔ آپ لوگ اسی طرح سنیے گا، میں نے شعر پڑھا کہ بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے، مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب مدینے کی طرف لو لگانے کے بعد مدینہ گنبد خضرا سرکار کا وہ گنبد خضرا ہے کہ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک اعلان ہوتا ہے مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے، مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، کنکر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی کی محفل میں آئے ہو انشاءاللہ یہاں سے خالیات نہیں جاؤ گے، کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر کے جائیے گا۔ ہمارا معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے، حالات مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں، دعا کیجئے پروردگار ہماری نئی نسل کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، آمین کہہ دیجئے، والدین کا فرما بردار۔ حضرات 2 بھائی گھر کے اندر، 3 بھائی تھے، 3 بھائی، باپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے سنا ہے مرنے کے بعد زمین کا بٹوارہ کیا جاتا ہے، جائیداد کا بٹوارہ ہوتا ہے۔ 3 بھائی تھے، جائیداد کا بٹوارہ ہونے لگا، ایک بھائی کو مکان ملا جزاک اللہ، دوسرے بھائی کو اللہ ہمارے چچا کو پیدل حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
ہاں پیدل، سبحان اللہ. ارے دنیا جا رہی، آپ بھی جائیے گا. ہے یہ بٹوارا ہو گیا. بڑے بھائی کو مکان ملا، چھوٹے بھائی کو دکان ملی. چھوٹا سا بچہ تھا، دونوں نے کچھ نہ دیا. وہ چھوٹا بچہ مسجد کے کونے میں جا کر رونے لگا. قاری نثار صاحب نے تصور میں اس سے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا باپ کا بٹکا زمین کا بٹوارا ہو گیا مرنے کے بعد باپ کے. بڑے بھائی نے مکان لے لیا، چھوٹے بھائی نے دکان لے لی، مجھے کچھ نہیں ملا. تو چھوٹا بچہ کہتا ہے اے اندھیرا تو کسی کو مال ملا اور کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کو مال ملا اور کسی کے حصے میں دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. بچہ کہنے لگا اے اندھیرا دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرا دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا. اے اندھیرا دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا. اور ایک کہنے والے نے کہا تھا ماں کے حوالے سے سنو کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کے جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. آپ حضرات سبحان اللہ بولنے میں بڑی کنجوسی کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جب میرا دم نکل جائے گا تبھی سبحان اللہ بولے ہے کہ میرے دم نکلنے کے بعد میں خون جگر پلا رہا ہوں. کم سے کم سبحان اللہ تو بول دیا کریں. ایسا مت کیجئے گا، ایسا مت کیجئے. ایک نوجوان قبر کے اوپر بیٹھا تھا، قبر کے اوپر بیٹھا تھا. قاری نثار صاحب جیسے ہی ہمارے صدر مدرسہ وہاں سے گزر ہوا، دیکھا نوجوان قبر کے اوپر بیٹھا ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں. کہا ڈانٹا، کہا نوجوان تمہیں شرم نہیں آتی؟ قبر کے اوپر بیٹھے ہو، اٹھو یہاں سے. بولا مولانا صاحب جاؤ اپنا رستہ اپنا لو ناپ لو. کہا کیوں؟ کہا مولانا تمہیں پتہ نہیں یہ قبر میری ہے، اس کا مالک میں ہوں. اب یہ میری مرضی، چاہے میں اندر لیٹوں یا اس کے اوپر بیٹھوں. آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں جلسہ ہمارا ہے، ہم بول کر سنیں یا خاموش بیٹھ کر سنیں؟ ایسا مت کیجیے گا. مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح خاموش بیٹھے ہیں؟ نبی کے نام سے پتھر پگھلنے لگتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح خاموش بیٹھے ہیں؟ نبی کے نام سے پتھر پگھلنے لگتا ہے. نبی کا نام سے پتھر پگھل جائے اور آپ لوگوں کا دل نہ پگھلے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ نبی کے نام سے پتھر پگھل جائے اور آپ کا دل نہ پگھلے نبی کا نام سن کر. یہ زبان اللہ نے دی ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، یاد رکھنا. نبی کا صدقہ ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. بولیے ثقلین یہ بولو ہو کہ نہیں؟ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا. دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا ہے، ساری کائنات یہ صدقہ رسول کا. خوشبو گلاب لے ہے پسینہ رسول کا. تم سب کو ہو مبارک مہینہ رسول کا. اور دین رسول پاک بچانے کے واسطے پہنچا ہے کربلا میں نواسا رسول کا. دین رسول پاک بچانے کے واسطے پہنچا ہے کربلا میں نواسا رسول کا. حضرت قاری صاحب کا اعلان کیا تھا، وہ جلوہ بار ہیں. اب میں بلا تمثیل آپ کی بزم محبت میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے مداح رسول پاک طیبہ کے پھول استاد الفاظ والقرہ حضرت حافظ قاری عبد الواجد صاحب یہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں. نبی کی نعت ہوگی، اس کے بعد نبی کی بات ہوگی. سارا مجمع نعرہ لگانا آتا ہے تو سب سے پہلے نبی کے نام کا نعرہ لگا لیا جائے، اسی سے بزم کو نوری بنا لیا جائے. نبی ہے مالک جنت، خدا کے بھی محبوب، انہی کو اپنا وسیلہ بنا لیا جائے. اب سارا مجمع بڑی ایمانداری کے ساتھ ایک بار نعرے سے سواگت کر لیجئے. نعرہ تکبیر یاد اگر ہو تو بولیے ہلا دے نعرہ تکبیر سے باطل کی بنیادیں. اگر ضد پر کبھی آ جائے دیوانہ محمد کا، اگر ضد پر کبھی آ جائے دیوانہ محمد کا. آئیے بلند آواز سے بولیے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. اچھا کون کون مدینہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. کون کون مدینہ دیکھنا چاہتا ہے؟ سب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر زور سے نعرہ لگائیے. مجھے یقین ہے کہ یا اللہ جو تیرے نبی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں صبح ہونے سے پہلے ان لوگوں کے مقدر میں مدینے کی زیارت کو لکھتے. یار آمین کہہ دیجیے، تمہارے مطلب کی کہہ رہا ہوں. قدم قدم پہ نگینہ دکھائی دیتا ہے، بہار عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے. خدائے پاک تمہیں وہ زمین عطا کر دے جہاں سے صرف مدینہ دکھائی دیتا ہے. سارا مجمع بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مختار دو عالم کانفرنس، جشن دستار بندی، جامعہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم،
सरजमीन रसूलपुर मुजफ्फर नगर, अल्लामा कारी अब्दुल वाजिद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर एक बेटी पढ़े नात बेटा नात पढ़े। चचा हर लफ्ज पे आपकी हर जुमले पे शेर पढ़ सकता हूँ। हर एक बेटी पढ़े नात बेटा नात पढ़े, नबी के इश्क में कुंबा की कुंबा नात पढ़े। दुआ है मौला हर एक बच्चा अहले सुन्नत का बिछा बिछा के मुसल्ला नबी की नात पढ़े। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कारी अब्दुल वाजिद से बेहतरीन कलाम पेश फरमाएं।